معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھنے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فصل لربك وانحر، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی، وہ بے شمار ہیں اور ان گنت ہیں، لیکن کبھی بھی نعمتوں کو ہم سنجیدگی سے نہیں لیتے، یعنی نعمتوں کے تعلق سے ہم کبھی بھی سیریس نہیں رہتے۔ ہمارا روزانہ کا ایک معمول ہے، روٹین ہو گیا، دنچریا ہو گئی، صبح شام ہوتی ہے، کھانا پینا، کام کرنا، اور بس گزر جانا ہے۔ کام کرنا ہے، صبح ڈیوٹی جانا ہے، ٹفن تیار کروا کر کے یا کچھ بھی کرا کر کے لے گئے، پھر شام میں آئے تھکے ہارے، چوپال لگائی اور بیٹھے، اور ہو گیا سب۔ جن کو جاب نہیں ہے وہ جاب ڈھونڈ رہے ہوں گے، یا جن کو جاب ڈھونڈنی ہی نہیں ہے وہ اپنا کہیں چوپال لگا دیں۔ لے دے کر کے ہماری زندگی جو ہے، ہر انسان کو، ہمیں اور آپ کو، سب کو چاہیے کہ اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، اور ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم یہاں دنیا میں عیش کرنے یا آرام کرنے یا کمانے نہیں آئے ہیں۔ دنیا میں نہ ہم کمانے آئے ہیں، نہ شادی کرنے آئے ہیں، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایک ہمارا ذریعہ اور سبب اور وجہ ہے جو ہمیں آخرت کی طرف لے جا رہی ہے۔ یہ جو معاملات ہیں، چاہے ہمارے اپنے ہوں یا دوسروں سے معاملات جو کرتے ہیں، جینا، سونا، اٹھنا، جو کچھ بھی ہے، شادی بیاہ، رشتے، یہ سب آپ کو اور ہم کو یہ آخرت کی طرف لے جانے والی سڑک پر ایک امتحانات کے طور پر ہیں۔ ہم اسی لیے نہیں آئے کہ یہاں آئیں گے، پیدا ہوں گے، خوشیاں منائی جائیں گی، کھیلیں گے، کودیں گے، بڑے ہوں گے تو جو ہے پڑھ لکھ کر کے کچھ نوکری کریں گے، شادی بیاہ کریں گے، بچے ہوں گے، پھر ان کی شادی کریں گے اور چلے جائیں گے۔ اس لیے نہیں آئے تھے ہم یہاں، اس لیے آئے ہیں کہ آخرت جس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں بیان ہے کہ تمہیں نیک اعمال کے بدلے میں جنت، اور اگر برے اعمال تمہارے ہوں گے تو جہنم۔ یہ اس ساری بھاگ دوڑ ہماری اس طرف کے لیے ہے، جنت یا جہنم۔ تو ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے سوچیں کہ ہمارے دن اور رات کیسے گزرنے چاہیے۔ ہمارا مزاج کیا بن گیا؟ جو اچھا لگے گا وہ کریں گے، جو سمجھ میں آئے گا وہ سمجھیں گے۔ دین آپ کو اس بات کا پابند کرتا ہے کہ آپ ضرورت کے مسائل سیکھ لیں، اور علماء کو اس بات کا پابند کرتا ہے کہ وہ عوام تک ضروری دین پہنچا دیں۔ جو دین سیکھے گا نہیں، قیامت میں وہ جواب دے گا، اور جو دین سکھائے گا نہیں، قیامت میں وہ جواب دے گا۔ ہر ایک اپنی اپنی ذمہ داری کی پوچھ تاچھ میں گرفتار ہوگا۔ جس کو جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ اسے کرنی ہوگی، نہیں کرے گا تو قیامت میں پوچھا جائے گا۔ تو ہر ایک کو یہ چاہیے کہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے۔
جان کر یا انجانے میں اپنی ذمہ داری سے آدمی بھاگ نہیں سکتا. باپ ہے تو بیٹے کی ذمہ داری نبھانی ہی پڑے گی. حتیٰ کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ بیٹے اگر بالغ ہو جاتے ہیں, کمانے لائق بھی ہو جاتے ہیں, تو باپ یہ سمجھتا ہے کہ شادی میری ذمہ داری ہے. لیکن وہی باپ یا ماں یا جو بھی کبھی یہ نہیں سمجھتا کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ آخرت کے تعلق سے بھی ہم اپنا اور اپنے اہل و عیال کا یا اپنے مسلمان بھائی کا خیال رکھیں. کبھی نہیں. ہم اس بات کو تو اپنی ذمہ داری میں سمجھتے ہیں کہ اگر دعوت دی ہے تو جانا ہے, یا اس بات کو ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے دعوت کھائی ہے تو کھلانا ہے. لیکن کبھی یہ ذمہ داری میں نہیں سمجھا کہ اگر ہمارا مومن بھائی جہنم کے راستے پر جا رہا ہے تو ہم اسے روک دیں, یا جنت کے راستے سے ہٹ رہا ہے تو ہم اسے اس راستے پر لے آئیں. کبھی ذمہ داری نہیں سمجھتے. ہم کھانے پینے, اوڑھنے پہننے, رہنے سہنے, بولنے چالنے, رشتہ داری, معاملات, اس میں تو ذمہ داری سمجھتے ہیں, لیکن دین کی ذمہ داری ہم ذمہ داری نہیں سمجھتے. تو یہ ہمارے سمجھنے نہ سمجھنے سے کیا ہوتا ہے. سمجھانے والوں کا کام ہے کہ وہ سمجھائیں, اور سمجھنے والوں کا کام ہے کہ وہ سمجھیں. باقی حاصل کلام یہ نکلتا ہے کہ آنکھ جب بند ہوتی ہے تو کھل جاتی ہے. ویسے بھی آنکھ کھلنے کے لیے بند ہونا ضروری ہے. آنکھ تبھی کھلے گی جب بند ہوگی. تو یہ ہماری اپنی سوجھ بوجھ, اللہ تعالیٰ نے جو عقل دی ہے اس کو کام میں لا کر ہمیں یہ سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ کیا ہمارے دن و رات جیسے گزر گئے ایسے ہی گزرنے چاہیے تھے, یا ہمیں کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے. دنیا تو دنیا رہی, آخرت تو آخرت رہی. جنت میں بھی لوگ علماء کے محتاج ہوں گے. یہ انسان کو, ہر مسلمان کو سمجھ لینا چاہیے. دنیا تو دنیا رہی, آخرت تو آخرت رہی. جنت میں بھی لوگ علماء کے, عالموں کے محتاج ہوں گے. ان کے بغیر ان کو بہت سی جگہ پر دشواریاں پیش آئیں گی, اور اس کا بیان احادیث میں موجود ہے. تو انسان کیسے یہ سمجھ لیتا ہے کہ وہ دین کے ضروری مسائل یا دین کے کسی بھی مسئلے کو وہ ایسے ہی سمجھ سکتا ہے. تھوڑی بہت ادھر ادھر کی نالج ہو گئی, اس پر میری عادت رہی, نہ جانے میں نے کتنی بار, اور ہمیشہ میری عادت رہی کہ اس بات کو ذہن نشی ہم اور آپ دونوں کر لیں کہ ہم علماء کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. ہم اس بات کے پابند ہیں, ہمیں اس بات کو کرنا ہی, کام کو کرنا ہی ہوگا. ہمیں جو بھی مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ ہم خود نہیں سمجھیں گے بلکہ علماء سے سمجھیں گے. ہماری عقل کیا کہہ رہی ہے, ہماری سمجھ کیا کہہ رہی ہے, ہمیں اچھا کیا لگ رہا ہے, اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا. ہمیں کرنا کیا ہے ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے. کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے یہ دین ڈیسائیڈ کرے گا. کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے یہ دین بتائے گا. کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے یہ اسلام اس قانون کو آپ کو اور ہمیں دے گا. ہم خود سے کوئی چیز نہیں بنا سکتے. ہمارا اسلام وہی اسلام ہے جو 1400 سال پہلے تھا, جو تمام انبیاء کا تھا, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی اتباع کا ہمیں حکم دیا. ہمیں وہی دین چاہیے. ہمیں لیٹسٹ اپڈیٹڈ کوئی نیا دین نہیں چاہیے. ہمارا دین جو 6666 آیتیں کم و بیش یعنی قرآن مجید کی شکل میں جو ہمارے پاس موجود ہیں وہ دین ہے. احادیث طیبہ صحیحہ جو موجود ہیں, جو ذخیرہ موجود ہے وہ دین ہے. اس سے ہٹ کر کے ہم کہیں نہیں جا سکتے کہ کوئی نئی چیز پیدا کرنے, کچھ نیا کرنا. ہمارے علماء جو بھی مسئلہ نکالتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی نکالتے ہیں. کہیں نہ کہیں اس کی وہ مثال موجود ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ مثال موجود نہ ہو. مثال کے طور پر قرآن و حدیث میں اونٹ اور گائے کی قربانی کا حکم آیا. ہم بھینس کی قربانی کیوں کرتے ہیں؟ تو علماء نے محنت کی اور دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر صحابہ اور تابعین کا عمل کیا ہے, وہ کیا بتا رہے ہیں. جو تھا وہ لکھ دیا انہوں نے کہ جو ہے بڑے جانور میں بھینس شامل کر لو وغیرہ وغیرہ. تو جو بھی مسئلہ ہوتا ہے قرآن میں اگر حدیث میں کسی اور طریقے سے ہے تو اس کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ کیسے ہم سمجھیں گے, تو صحابہ اور تابعین سے سمجھا جاتا ہے.
اور ہم مقلد ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے ماننے والے ہیں، ان مسائل میں ان کی پیروی کرتے ہیں، تو ہم حنفی ہونے کے اعتبار سے جو امام اعظم نے مسائل بتا دیے ان پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ موٹی موٹی چیزیں کہ دین جو ہے کوئی نیا نہیں ہوتا، نیا پرانے سے مطلب نہیں ہے۔ قرآن و حدیث وہ ہمیشہ نیا رہتا ہے، اس کی خوبی ہے، قرآن و حدیث ہمیشہ نئے رہتے ہیں، کبھی آدمی اکتاتا نہیں ہے، کبھی اسے یہ نہیں لگے گا کہ یہ پرانا ہے، کبھی اسے یہ نہیں لگے گا کہ بور ہو گئے، کبھی ایسا نہیں ہوگا، دین ہمیشہ تازہ رہتا ہے۔ تو یہاں نئے پرانے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ جیسا تھا آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا، جب تک اللہ چاہے گا رہے گا۔ یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم غلام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، اور بندوں کو، غلاموں کو کبھی بھی زبان درازی یا اپنی عقل نہیں لڑانی چاہیے۔ غلام اپنے آقا کا پابند ہوتا ہے، آقا جیسا کہے گا، غلام کا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے غلام کا، سب کچھ آقا کا ہوتا ہے، آقا جیسا کہے گا غلام ویسا کرے گا۔ یہ جب ہم تصور کر لیں گے کہ ہاں ہم بندے ہیں اللہ کے، تو پھر عقل لڑانا چھوڑ دیں گے۔ ہماری عادت بنتی چلی جا رہی کہ ہر چیز کو ہم سائنس اور میڈیکل اور نہ جانے کیا کیا تمہار پڑے ہوئے ان میں پڑ جاتے ہیں۔ کیا فائدہ؟ ارے کوئی کتنا بھی بڑا انجینئر، کوئی کتنا بھی بڑا سائنٹسٹ، کوئی کتنا بھی بڑا ڈاکٹر ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم اسے نہیں دیا گیا ہے کہ وہ بہت قابلیت کی باتیں کر لے گا، یا وہ بہت جانکار ہو گیا، یا وہ بہت تجربے کار ہو گیا، یا اس کی بڑی تحقیق ہو گئی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جاہل لٹ گوار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، ان کے صدقے سے جس کو جو عطا ہو جائے تو عطا ہو جائے، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ علم سے ہم کسی کا کیا کمپیریزن کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثال کے طور پر عام طور سے یہ لوگ کہتے نظر آتے ہیں سب سے بہترین ایکسرسائز نماز ہے، یہ نہیں چیز۔ تو جب نماز کو ہم ایکسرسائز تصور کریں گے، جبکہ ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے، یہ اس حدیث کو آپ نے نہ جانے کتنی بار سنا ہوگا، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب عبادت کرو تو ایسے عبادت کرو جیسے تم رب کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم یہ تصور نہیں کر سکتے، یہ نہیں سوچ سکتے، تو یہ تصور کرو کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے، کیوں ایکسرسائز کرنے بیٹھے۔ تو ہمارا جو مزاج ہے، جو کلچر ہے، جو ہم اپڈیٹ ہونا چاہتے ہیں نا، یہ ہماری گمراہیت کی طرف بڑھتے ہوئے قدم ہے۔ اللہ ہمیں بچائے اس نئی فکر سے اور نئی سوچ سے۔ ہمیں ہمارے لیے اللہ اور رسول کا اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور اولیاء اکرام کا، ان کے جو فرمان ہیں وہ کافی ہیں، ان کے جو نقش قدم ہے وہ کافی ہیں، ان کی جو کتابیں ہیں وہ کافی ہیں، ان کی جو گفتگو ہے وہ کافی ہے۔ ہمیں کسی ڈاکٹر انجینئر کی کوئی ضرورت نہیں دین کے معاملے میں کہ ہم نماز کو ایکسرسائز کر رہے ہیں، روزے کو ایکسرسائز کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا بات ہے۔ اسی طریقے سے ہم ہر جگہ لاجک لگاتے ہیں، یہ لاجک لگانے کا بھوت جو ہے یہ ہمیں اتار دینا چاہیے۔ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اللہ اور رسول کی گفتگو کے اوپر کسی کی گفتگو رکھتے ہیں۔ بھئی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ 5 وقت کی نمازیں تم پر فرض ہیں، اور 5 وقت کی نماز پڑھنے والا ایسے ہے جیسے کسی کے گھر کے سامنے نہر ہو اور وہ 5 وقت نہائے، 5 مرتبہ اس نہر میں نہائے، تو کیا اس کے بدن پر میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ فرمایا بس اسی طرح سے نماز کو سمجھو کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ آپ دیکھیں کہ صراحت کے ساتھ یہاں پر ہمیشہ توجہ آخرت کی طرف دلائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اسی طریقے سے قربانی کے معاملے میں آیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا فرمائی، کوثر عطا فرمایا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تو اب اللہ کا حکم ہے کہ نماز پڑھ کے قربانی کرنا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ نماز بھی پڑھنی ہے اور قربانی بھی کرنا ہے۔ بس اب ادھر احادیث میں جائیں ہم کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی نے صحابہ نے پوچھا قربانیاں کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد، دیکھیں سوال کیا ہو رہا ہے، قربانیاں کیا ہیں؟ جواب کیا دیا گیا؟ یہ خاص کر وہ لوگ سمجھیں جو ہر بات میں سائنس گزرتے رہتے ہیں۔ کیا سوال کیا؟ صحابہ سوال کر رہے ہیں، سب سے بہترین مخلوق سوال کر رہی ہے، اور سب سے بہترین اللہ کے بعد سب سے بہترین جو ہے انسان سے،
کیا کہ قربانیاں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، بس۔ تو ہمیں اس لیے اس کو فالو کرنا ہے، یہ ہمارے ہمارے نبی ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے۔ تو جو قرآن و حدیث میں بیان کر دیا جائے اسے ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ خیر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو۔ اس سے پہلے کی جو صورت ہے سورہ معون، اس میں 4 برائیوں کا بیان ہے، یہاں اس کے مخالف میں 4 خوبیوں کا تذکرہ ہے۔ وہاں اس بات کا بیان تھا کہ جو منافق ہوتے ہیں وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے نہیں، کھانا کھلانے پر ابھارتے نہیں، کھانا کھلانے میں رغبت نہیں رکھتے، دلچسپی نہیں رکھتے۔ تو یہاں قربانی کا حکم دیا گیا، تو وہاں کنجوسی ہے، یہاں سخاوت ہے، جود ہے، کرم ہے کہ تم قربانی کرو۔ اور وہ منافقوں کی شان ہے کہ وہ کھلاتے پلاتے نہیں ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، بخیل ہوتے ہیں۔ اور یہ مومنوں کی شان ہے کہ وہ سخی ہوتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں۔ وہاں فرمایا گیا فویل للمصلین، نمازی نہیں ہوتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں تو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ یہاں فرمایا گیا تمہارا جو کام ہو نماز رب کے لیے ہو، فصلی لربک، نماز پڑھو اور رب کے لیے پڑھو۔ تو وہاں نماز نہ پڑھنا ہے، یہاں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے پہلے کی صورت میں منافق کی شان بتائی گئی کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، اور یہاں کیا بتایا گیا کہ مومنوں کی شان یہ ہے کہ وہ نماز پڑھیں۔ وہاں یہ بتایا گیا کہ منافق جو نماز پڑھتا ہے الذین ھم یراؤن، دکھاتے ہیں ہم نیکی کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں، یہ منافقوں کا کام ہے کہ دکھاوا کرنا۔ اور یہاں بتایا گیا لربک، تمہارا جو عمل ہو وہ رب کے لیے۔ یہ ہمیں سبق دیا گیا کہ ہم جو کام کریں اپنے رب کے لیے کریں، دکھاوے کے لیے نہ کریں۔ اور جو قربانی دکھاوے کے لیے کی جائے، جو قربانی مالداری ظاہر کرنے کے لیے کی جائے، تو یہ قربانی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ جو شخص بغیر ریا کے حلال مال سے قربانی کرے تو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے اسے نیکی ملے گی، اور یہ قربانی کا جانور جہنم سے اس کے لیے آڑ بن جائے گا۔ اتنی کامیابی کافی نہیں ہے، بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن اس کامیابی کا احساس ہر اس کامیاب شخص کو اس وقت ہوگا جب واقعی میں جہنم ہمارے سامنے ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنہیں وسعت دی ہے، جنہیں مالک نصاب بنایا ہے، ان کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ قربانی دیں۔ آپ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر کتنا غفور الرحیم ہے، اور اس کے محبوب کتنے ہم پر مہربان ہیں کہ وہ ہم پر کچھ چیزیں فرض فرماتے ہیں، کچھ چیزیں واجب فرماتے ہیں، کچھ چیزوں میں رخصت عطا فرماتے ہیں۔ یہ ان کی مہربانیاں ہیں۔ جب بچے شرارت کرتے ہیں اور کوئی کام ان کو لیے ضروری ہے کہ کرنا چاہیے تو پھر ماں باپ دھمکاتے ہیں، نئی دھمکی سے کام آتے ہیں تو پھر پٹائی کا معاملہ پہنچتا ہے۔ تو یہ ہماری تھوڑی سی بگڑی ہوئی عادت ہے، تو ہمیں ڈرایا جاتا ہے کہ یہ کرو نہیں تو پھر جہنم میں ڈالے جاؤ گے، یہ کرو نہیں تو یہ سزا دی جائے گی۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ اتنے مہربان نبی کے امتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تمہیں کرم والے رب سے کس چیز نے پھیر دیا؟ یہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، کرم والے رب سے کس چیز نے تجھے پھیر دیا؟ تو یہ ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ ہم کیوں راہ راست سے بھٹک رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان سے پوچھ رہا ہے، اور یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے ہم مسلمانوں کو، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ ہماری نمازیں، ہماری قربانیاں، ہماری زندگی، ہمارا جینا، ہمارا مرنا للہ رب العالمین، یہ رب
رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے اور کسی کے لیے نہیں. کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی کہے یا نہ کہے، ڈھنڈورا پیٹے یا نہ پیٹے، ہمیں ڈبکی بجانے کی کیا ضرورت ہے کہ میں نے یہ کام کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر ہمیں اجر لینا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا چاہیے. قیامت میں جن لوگوں نے، چاہے وہ عالم ہو، حافظ ہو، قاری ہو، شہید ہو، چاہے وہ مالدار ہو، کوئی کتنے بڑے رتبے پر پہنچ جائے، سب کے سب جواب دیں گے. اسے سب سے پوچھا جائے گا کہ کیا کیا. حافظ، عالم، قاری، شہید، مالدار، ہر ایک اپنی اپنی بتائے گا کہ ہم نے یہ کیا یہ کیا. تو جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی کام کیا ہوگا، کہا جائے گا تم نے تو فلاں کو دکھانے کے لیے کام کیا تھا، جاؤ اس سے ثواب لے لو، اس سے اس کی اجرت لے لو، ہمارے پاس کچھ نہیں ملے گا کیونکہ تم نے ہمارے لیے نہیں کیا. تو یہ ہماری اپنی سوچ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے لینا ہے یا دوسروں کو دکھا کر کے اپنی عبادت برباد کرنی ہے. حج، نماز، قربانی، زکوٰۃ، جس میں وقت بھی خرچ کر رہے ہیں ہم، پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں، محنت مشقت بھی کر رہے ہیں، حاصل کچھ بھی نہیں. دکھاوے میں کیا گیا؟ مال بھی گیا، سب کچھ لٹا دیا دکھاوے کے چکر میں، کچھ نہیں ملا، دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی. تو ان سب چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ ہمارا ہر عمل رب العالمین کے لیے ہو. تو دو چیزیں اس 15 منٹ کی گفتگو میں، دو چیزیں ہم آپ کو توجہ دلانا چاہیں گے. ایک یہ کہ ہماری اور آپ کی عادت یہ ہونی چاہیے کہ دین کے احکام اگر پہنچ جائیں تو سر جھکا دینا چاہیے. کیا، کیوں، کیسے، یہ سوال اگر کرنا چاہیے تو اس صورت میں کہ سمجھ میں نہیں آیا، کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تھوڑا سا اور کلیئر کر دیں. اعتراض کے لیے نہیں کرنا چاہیے، ایسا کیوں ہو گیا، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا. مطلب یہ ہے پوچھنا چاہیے، پوچھنا نہیں چاہیے کا مطلب کیا ہے میرا کہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے. ایسا کیسے کہہ دیا آپ نے؟ قرآن و حدیث بتایا جا رہا، آپ سوال کر رہے ہیں، اللہ کا فرمان بتایا جا رہا ہے اور آپ پوچھ رہے ہیں ایسا کیسے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. جیسے اگر ہم کسی سے کہیں کہ وہابی دیوبندی کا ذبیحہ، ان کا جو ذبح کیا ہوا وہ حرام ہے، بولے یہ کیا ہے؟ آپ جب دیکھو وہابی دیوبندی کرتے رہتے ہو. ارے بھائی، جو اللہ رسول کو گالیاں دے گا اسے ہم بتائیں گے نہیں آپ کو کہ وہ ایسے ہیں، وہ ایسے، ان سے دور رہو. ہم اپنے دشمن کی تو اینٹ سے اینٹ بجانے کو تیار ہیں، لیکن جو اللہ اور رسول کا گستاخ ہے وہاں ہم کہتے ہیں کہ جو ہے نہیں، مل جل کر کے چلیے. کون ایسا انسان ہے جس کا کوئی نہ کوئی دشمن نہ ہو؟ اگر اتنی ہی محبت ہے تو پھر لڑائیاں کاہے کی ہیں بھائی؟ اتنی ہی محبت اگر چررا رہی ہے تو پھر لڑائیاں کس بات کی ہو رہی ہیں؟ یہ لاٹھی ڈنڈے کیوں چل رہے ہیں؟ یہ گالی گلوچ زبانوں پر کیوں ہے؟ تو اپنی ذات کے لیے اگر کوئی بات ہو جائے تو لڑ مر پڑے، اور اگر دین کی کوئی بات ہے تو دیکھیے مولانا لڑاتے رہتے ہیں. تو ہمارا کام ہے بتانا. اب آپ اس کو کچھ بھی نام دے دو. تو وہابی دیوبندی بد مذہب، جس کی بد مذہبیت کفر تک پہنچ گئی، یہ دھیان رکھیے گا. وہابی دیوبندی، قادیانی، چکڑالوی، شیعہ، رافضی، یہ جتنے بھی بد مذہب ہیں جن کی بد مذہبیت حد کفر کو پہنچ گئی ہے، نہ ان کے ہاتھ کا ذبح حلال ہے اور نہ ان کے ساتھ بڑے جانور میں شرکت کر سکتے ہیں، ان کو شریک نہیں کر سکتے. اگر کوئی شریک ہو گیا بد مذہب تو پھر قربانی کسی کی نہیں ہوگی. 7 شریک ہو سکتے ہیں ایک بڑے جانور میں، 6 پکے مسلمان ہیں، ایک بد مذہب ہے، کسی کی قربانی نہیں ہوگی اور وہ گوشت بھی کھانے لائق نہیں رہ جائے گا. بد مذہب تو بد مذہب رہا. کچھ لوگوں کو مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا، جائیں کسی بھی مفتی سے مسئلہ پوچھیں کہ 7 لوگ بڑے جانور میں شریک ہیں، 6 لوگ قربانی کی نیت سے شریک ہیں، ایک آدمی صرف اس لیے شریک ہے کہ اسے گوشت مل جائے، تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ تو سوال کا جواب آپ کو دیا جائے گا، کسی کی قربانی نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ یہ جو 7 کے 7 حصے ہیں یہ سب کے سب تقرب کے لیے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نیکی کے طور پر ہوں. جیسے قربانی ہے، جیسے عقیقہ ہے، جیسے کفارہ ہے، ایسے جیسے منت کی قربانی ہے.
تو تقرب اللہ ہو. اگر صرف گوشت حاصل کرنے کے لیے کوئی شریک ہو گیا تو سب کی قربانی گئی. مسلمان تھا لیکن گوشت مل جائے. اب آپ سوچیں کہ مسلمان تھا, گوشت مل جائے اس لیے, تو نیکی کی نیت نہیں ہے, اس کی گوشت کی نیت ہے. قربانی یا عقیقہ کی نیت نہیں ہے, گوشت کی نیت ہے, قربانی نہیں ہوئی. تو جس کی نیت تو نیت, نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ حج ہے, نہ زکات ہے, تو اس کو اگر شریک کر لے تو جو اللہ اور رسول کو گالی دیتا ہو وہ, تو اس کو شریک کرنے سے کیسے آدمی نے یہ سوچ لیا کہ قربانی ہو جائے گی. بہرحال ہمارا کام ہے مسئلہ بتانا. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو بد مذہبیت حد کفر کو پہنچ جائے اس کو شریک نہیں کر سکتے قربانی میں. اب آتے ہیں مالک نصاب پر. مالک نصاب کا مسئلہ بڑے اطمینان اور سکون سے, بڑی دل جمعی کے ساتھ سن لیں اور دوسروں کو بھی بتائیں. دیکھیں 653 گرام 184 ملی گرام چاندی, 653 گرام 184 ملی گرام چاندی, یہ اتنا سا یاد رکھیں آپ, 653 گرام 184 ملی گرام چاندی. اس لفظ کو یاد رکھیں گے تو بہت سارے مسائل ہیں اسی پر ٹکے ہوئے. اگر کوئی شخص ضرورت سے زائد, اب یہاں پر ضرورت سمجھنا ہے کہ ضرورت کیا کہتے ہیں وہ ابھی بتاتے ہیں. تو ضرورت سے زیادہ, اپنی حاجت سے زیادہ, حاجت اصلیہ سے زیادہ 653 گرام 184 ملی گرام چاندی یا اس کی قیمت کا مالک ہے تو اس پر قربانی واجب ہے. زکوٰۃ کا مالک نصاب اور قربانی اور فطرے کا مالک نصاب الگ الگ ہوتے ہیں. کیا الگ ہے؟ زکوٰۃ کے مالک نصاب میں یہ ضروری ہے کہ سال گزر جائے, لیکن قربانی کے مالک نصاب میں سال گزرنا ضروری نہیں ہے. قربانی کے جو 3 دن ہیں نا, 10, 11, 12 ذی الحجہ, اگر ان 24 گھنٹے, یہ 72 گھنٹے ہوئے, 72 گھنٹے میں سے کسی بھی گھنٹے لمحے میں وہ مالک نصاب ہو جائے گا تو قربانی واجب ہو جائے گی. اتنی بات سمجھنے کی ہے کہ اگر کوئی شخص ان 3 دنوں میں مالک نصاب ہو گیا تو پھر وہ قربانی اس پر واجب ہے. اور مالک نصاب کسے کہتے ہیں؟ 653 گرام 184 ملی گرام چاندی. اب اس کو آپ روپیوں میں سمجھیے. 1 گرام چاندی, دیکھیں چاندی میں اس لیے بتایا جاتا ہے کیونکہ چاندی کے بھاؤ گھٹتے بڑھتے رہتے, تو روپے میں کبھی نہیں بتایا جاتا ہے. روپے میں صرف اس زمانے, اس وقت میں وضاحت کی جاتی ہے, ایکسپلین کر دیا جاتا ہے, لیکن قاعدہ نہیں ہے. تو 653 گرام 184 ملی گرام کی چاندی کتنی قیمت کی ہے, بس یہ دیکھتے رہنا آپ کو, ہمیشہ جو نسلیں آتی رہیں ان کے لیے بھی یہی ہے. تو 1 گرام چاندی آج کے ریٹ میں 69 روپے 70 پیسے, 69.70, 69 روپے اور 70 پیسے. اب 653 گرام 184 ملی گرام کو گنا کر دیجئے, ملٹیپلائی کر دیجئے 69 روپے 70 پیسے سے, تو تقریباً 45,526 روپے بنتے ہیں آج کی تاریخ میں. تو 45,526 یا جو بھی گھٹے بڑھے بازار میں, جو بھی اتار چڑھاؤ ہو جائے, تو 45,500 تقریباً اگر کوئی اتنی رقم کا مالک ہو جائے تو اس پر قربانی واجب ہے. ٹھیک ہے. اب ضرورت کو سمجھیے. ضرورت جیسے انسان کے رہنے کا اپنا گھر, جیسے کوئی کسانی کرتا ہے, مزدوری کرتا ہے, اس کے جو اپنے اوزار ہیں وہ ضرورت ہے. جاڑا گرمی برسات کے کپڑے ہیں وہ ضرورت ہے. گھر کے جو برتن ہیں وہ ضرورت ہے. اوڑھنے پہننے کی جو چیزیں وہ ضرورت ہے. اپنی پرسنل خود کی کوئی گاڑی ہے وہ ضرورت ہے. ضرورت سے زائد, وہ اس کو سمجھیے. ضرورت سے زیادہ کا مطلب جس کے بغیر ہمیں کوئی دقت نہیں ہوگی, بس وہ زائد ہے. جیسے کسی کے پاس ایک بائک سے کام چل سکتا ہے, دوسری بائک ہے جس کی قیمت 45,000 سے اوپر ہے, تو وہ مالک نصاب ہوگا. اسی طریقے سے کسی کے پاس 2 مکان ہیں, ایک مکان میں رہتا ہے, ایک مکان کرائے پہ اٹھائے ہوئے, یا زمین ہے, پلاٹ ہے, بنا ہے یا نہیں بنا ہے, زمین ہے یا کوئی پختہ مکان بنا ہوا ہے, چاہے کرائے پہ اٹھایا ہو یا نہ اٹھایا ہو, یا کرائے پر کوئی مکان ہے, یہ ضرورت سے زائد ہے. تو اب اس کے رہنے کا جو ہے وہ ہے مکان ضرورت کا.
اور یہ جو ہے کرائے پر دے رکھا ہے، یہ جو مکان ہے یہ اس کا ضرورت سے زیادہ ہے، اس کی ضرورت سے زیادہ ہے، تو یہ جو ہے مالک نصاب کہلائے گا، اس پر قربانی واجب ہوگی، اور قربانی کے دنوں میں ہی قربانی کرنی ہوگی۔ ہاں یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ جو ہے بکری لائیں، البتہ آپ حصہ بھی لے سکتے ہیں۔ بہتر جو ہم اور آپ اپنی حالت خود جانتے ہیں، بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں۔ انسان کو اپنی آخرت کے لیے بہتر سے بہتر کام کرنا چاہیے۔ یہ قربانیاں قیامت میں پل صراط پر ہماری سواری بنائی جائے گی، تو جتنی تندرست، خوبصورت، اچھی ہوگی اتنا ہی بہتر ہے۔ یہ ہماری حالت پر ہے، اور جس کو جیسی حیثیت ہے اس کو ویسا کام کرنا چاہیے۔ بیوی الگ مالک نصاب ہوگی، شوہر الگ مالک نصاب ہوگا، بیٹا الگ مالک نصاب ہوگا، باپ الگ مالک نصاب ہوگا، کوئی ایک دوسرے کا ذمہ دار نہیں۔ جو مالک نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ لیکن اگر باپ مالدار بیٹے کی طرف سے، یا بیٹا مالدار باپ کی طرف سے، شوہر مالدار بیوی کی طرف سے، بیوی مالدار شوہر کی طرف سے، جو بھی کسی کی طرف سے قربانی کرے تو پھر اس کی اجازت سے کرے گا۔ اس کی اجازت نہیں، بس کروا دیا، کہا کہ جو ہے بیوی کو کچھ پتا نہیں اور بیوی کا حصہ لے کر کے قربانی ہو چکی، یہ نہیں کر سکتا۔ وہ مالک نصاب ہے، وہ اس سے اجازت، اور وہ جو ہے وکیل بنائے، اجازت دے، تو جو ہے قربانی ہو سکتی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں ہے کہ ایک ہی چھت میں رہتے ہیں، باپ کو پیسہ دے دیتے ہیں، یا بھائی بھائی سب مل کر رہتے ہیں، یا شوہر بیوی کا معاملہ تقریباً ایک جیسا ہوتا ہے، تو اس کو ایک ہی میں شامل کیا جائے، ایسا کچھ نہیں۔ جو مالک نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ بیٹا ہو، چاہے وہ بیٹی ہو، چاہے وہ بہن ہو، چاہے وہ بھائی ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے شوہر ہو، کوئی رشتہ، جو مالک نصاب اس پر ہے۔ مالک نصاب کون ہے یہ بتا دیا۔ حاجت، ضرورت میں کیا چیز آئیں گی وہ مثال کے طور پر کچھ چیزیں بتا دی، ضرورت سے زائد کی کچھ مسائل بیان کر دیے۔ اس کے علاوہ اگر کچھ بچ رہا ہے تو پوچھ لیجئے گا۔ قاری صاحب قبلہ ہے تو ہمارے لیے نعمت ہے، ہم آپ سب کے لیے نعمت ہے، اور حضرت کا وجود ہمارے لیے باعث برکت ہے، اور جو ہے اللہ تعالی ہم سب کو نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہے نا۔ قرآن میں ہے نا کہ جو ہے اگر تم ہماری نعمتوں کا شکر بجا لاؤ گے، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نعمتوں کا شکر بجا لاؤ گے تو ہم اور زیادہ کریں گے، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر نعمتیں چھین لی جائیں گی۔ تو اللہ نہ کرے کوئی نعمت ہم سے چھینی جائے، بالخصوص قاری صاحب جیسی نعمت ہرگز نہیں چاہیں گے کہ چھینی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم میں سے جس پر مالک نصاب پر قربانی واجب کی، اسے قربانی کرنی چاہیے، ادھر ادھر کی چیزوں میں نہ پڑے۔ مالک نصاب پر قربانی واجب ہے، قربانی جس پر واجب ہے وہ قربانی کرے، چاہے تو بکرا یا بکری جو بھی ہو۔ اچھا، بکرا بکری کا مسئلہ آتا ہے، میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں، دیکھیے مسئلے کو مسئلے کے طریقے سے دیکھنا چاہیے، اچھے اور برے کے طریقے سے نہیں۔ بکری کی قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بہت دھیان سے سنیے گا، بکری کی قربانی بکرے سے بہتر ہو سکتی ہے۔ کیسے؟ بکرا کون سا بکرا بہتر ہے؟ خصی بکرا، یہ آپ سمجھیے، خصی بکرا بہتر ہے۔ بہتر کی بات ہو رہی ہے یہاں، واجب اور فرض کی بات نہیں ہو رہی ہے، بہت دھیان سمجھیے گا۔ لیکن یہ مسئلہ غلط ہے، کچھ لوگ بکری کی قربانی کو بہتر نہیں سمجھتے، ان کا وہم دور کر دوں میں۔ خصی بکرے کی قربانی بہتر ہے، اگر بکرا خصی نہیں ہے تو پھر بکری بہتر ہے، یہ سمجھیے آپ، بکرا خصی ہونا چاہیے، وہ بکرے کی قربانی بہتر ہے، اور اگر بکرا خصی نہیں ہے تو پھر بکری بہتر ہے۔ جو بکرا خصی نہیں ہے اس سے بہتر بکری ہے، تو سب سے بہتر خصی بکرا، اس کے نیچے بکری، اس کے بعد وہ بکرا جو خصی نہیں ہے، اور اگر بکرے سے بہتر کہیں تو پھر اونٹ اور وغیرہ وغیرہ، سمجھ لیجیے گا۔ تو جس کو جیسی حیثیت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو جو بھی جس کو حیثیت ملی اس کے ساتھ کرنا چاہیے۔ جو گوشت ہے اس کے 3 حصے کرنے چاہیے، ایک ہم اپنے گھر کے لیے رکھیں گے۔ مسئلہ ہے کہ اگر گھر والے بہت زیادہ ہیں تو سارا گوشت اپنے گھر والوں میں رکھ سکتا ہے، اپنے رشتہ داروں میں دے، پڑوسیوں کے دے، بالخصوص غربا اور مساکین کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ کوئی دعوت ہو، کوئی فنکشن آپ رکھیں، خاص کر ان کو بلائیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے جس دعوت میں غریبوں کو نظر انداز کر دیا جائے اس دعوت میں مت جاؤ، منع کرا گیا ہے دعوت میں جانے سے۔ ایسی دعوت میں
جس میں جان بوجھ کر غریبوں کو نظر انداز کر دیا جائے. ایسے متکبر لوگوں کے ہاں، گھمنڈی لوگوں کے ہاں جانا بھی نہیں چاہیے. تو جو دعوت ہم کریں اس میں غریبوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سے جو بولنے میں غلطی اسے معاف فرمائے. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو صحیح طریقے سے دین سمجھنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بیٹھے